یا خدا بحری جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بحری خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن، سبحان اللہ، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگون قبا امداد کن، غوث اعظم بمنی بے سر اسامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمہ مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ، قادری امنارے یا غوث اعظم زنم دم دے شیخ احمد رضا خان قطب عالم سلام۔ سبحان اللہ۔ حضرات آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر سرور بنی آدم روح روان عالم انسانی عین وجود دلیل کعبہ مقصود قبلہ اصحاب صدق و صفا کعبہ ارباب بدر الدجا حجت حق الیقین تفسیر قرآن مبین سبحان اللہ۔ قاضی مسرد حکومت واقف رموز معرفت قانون دا و قانون ساد شریعت مالک جنت حضور سراپا نور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں جھوم کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات کافی دیر سے الحمدللہ آپ اس عظیم الشان کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یکے بعد دیگرے آپ بہترین نعتیہ اشعار اور بہترین کئی خطابات آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آج کی عظیم الشان کانفرنس جو شادی کے موقع پر منعقد ہے، ایمان والوں کی یہ شان ہے کہ جب ان کے یہاں خوشی ہوتی ہے تب بھی محفل میلاد ہوتا ہے، اور جب غمی کا ماحول ہوتا ہے تب بھی محفل میلاد ہوتا ہے، جب کوئی نعمت ملتی ہے تب بھی محفل میلاد ہوتا ہے۔ عاشق ہر حال میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا محفل میلاد منعقد کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ تو لائق مبارکباد ہیں ہمارے بھائی عزت مآب عالی جناب قطب الدین صاحب اور بھائی معین الدین صاحب اور بھائی نظام الدین صاحب، جنہوں نے اپنے بھائی کی شادی کے موقع پر الحمدللہ یہ اپنے پیارے آقا کے نام کی محفل سجائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شادی کو خانہ آبادی بنائے، اور جو خاندان آپس میں مل رہے ہیں اللہ ان میں محبتیں قائم فرمائے، اور محمد عامر اور ان کی ہونے والی زوجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص نعمتوں و رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ عظیم الشان بارگاہ ہے کہ جس کی تعریف ہر مکتبہ فکر کا انسان کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بے شک۔ کائنات عالم میں اللہ نے اپنے حبیب کو وہ شان بخشی ہے کہ جس کی 63 سالہ زندگی کو
تعصب اور بغض و حسد کا چشمہ اتار کر اگر حقیقت کی عینک لگا کے کسی غیر مسلم نے بھی پڑھ لیا ہے تو وہ بھی تعریف کیے بغیر نہیں رہا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت معجزۃ من معجزات رسول اللہ آیات من آیات اللہ حضور الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کتنا پیارا انداز ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ خطیب مشرق ڈاکٹر اقبال جب اپنے نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو بڑا پیارا انداز ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کسی اور عاشق نے کہا ہے کہ ہے شرط حب نبی پہلے بندگی کے لیے، اور نبی کی یاد ضروری ہے زندگی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو اپنے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں جو اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں، ان کا حق بھی ہے۔ لیکن ہم نے ایسے بھی دیکھے جو کلمہ نہیں پڑھتے، گرجا میں جانے والے ہیں، گرودوارے میں جانے والے ہیں، کلیسا میں جانے والے ہیں، لیکن جب ہمارے نبی کو پڑھتے ہیں تو وہ بھی نہیں رہتے، اور تعریف میں ہمارے نبی کی بولتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مندر میں جانے والے، گھنٹا بجانے والے، ہم نے پنڈتوں کو دیکھا کہ وہ بھی ہمارے نبی کی بولی بولتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تعریف کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ حضرات تو ہم اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھیں تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اعلیٰ حضرت تو دیوانے ہیں، امام عشق و محبت ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کی بات کریں تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، وہ تو اس نبی کے عاشق ہیں۔ کسی اور کی بات کریں، غالب یا مرزا کی بات کریں تو وہ بھی تو اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ حضرات کسی اور شاعر کی بات کریں کلمہ پڑھنے والے کی تو مخالف کہے گا مولانا یہ تو نبی سے محبت کرتے ہیں اس لیے اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں آؤ ارے آ کے دشمن کو دیکھو، ہمارے نبی کی زندگی پڑھ کے ایک کال کا پرساد بدائیوں کا رہنے والا پنڈت بولتا ہے کہ چاند اور سورج کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے اور دولت کونین کو دامن میں چھپا لے، پھر کال کا پرساد سے پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو بس آنکھوں سے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ آواز، زندہ آواز۔ کال کا پرساد، ذات کا پنڈت، مندر میں جانے والا، گھنٹا بجانے والا ہمارے نبی کی تعریف کر رہا ہے۔ انداز کتنا پیارا ہے کہ چاند اور سورج کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے۔ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے سامنے کوئی شخص اس حالت میں آئے، ایک ہاتھ پر اس کے آسمان کا سورج رکھا ہوا ہو اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھا ہوا ہو، اور ساری دنیا کی دولت اس کے دامن میں بھری ہوئی ہو، اور وہ آ کر کے کہنے لگے کہ کال کا پرساد جی آپ بتائیے کہ آپ چاند کو لوگے یا آپ سورج کو قبول کرو گے یا آپ دنیا کی دولت کو لوگے، تو کال کا پرساد کہہ رہا ہے کہ میرا جواب اس سے یہ ہوگا کہ اے نادان، نہ کال کا پرساد کو چاند کی ضرورت ہے، نہ کال کا پرساد کو سورج کی ضرورت ہے، نہ کال کا پرساد کو دنیا کی دولت کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تو کچھ دینا چاہتا ہے، احسان کرنا چاہتا ہے، تو کال کا پرساد کو مصطفیٰ جان رحمت شمع
لیے لا کر دے دے کہ کال کا برسات اسے چوم کر آنکھوں سے لگا. سبحان اللہ سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اسی کو عاشق رسول اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. تو ہمارے نبی کی جوتی کا عالم یہ ہے تو ان کے سراپا کا عالم کیا ہے. حضرت علامہ مفتی عبدالقیوم صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی جامع اور معنی خطاب فرمایا آپ سے. الحمدللہ. آ جائیے، آپ کرسی بیٹھ جائیے. نہیں آپ بیٹھیے کرسی. الحمدللہ. اور بیداری میں آپ نے سنا. اور میں دیکھیے یہ حضرت کا اپنی عادت ہے اور میری عادت الگ ہے کہ میں ہاتھ اٹھانے کے لیے کسی کہتا نہیں ہوں. آپ کو اچھا لگے تو اٹھائیے، نہیں تو کوئی. آج قوم کو ضرورت ہے کہ ان کے دل میں کچھ اتارا جائے. آج پوری دنیا کے حالات جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں وہ بہت ہی بد سے بدتر ہیں. آج ہر باطل قوم کلمہ پڑھنے والوں کی دشمن ہے. ٹوپی اور داڑھی والوں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور تمہیں بے خوب ان سے اکھاڑنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے. بہت سارے دنیا کے ممالک تباہ و برباد کر دیے گئے. جہاں اسلامی حکومتیں تھیں، جہاں پرچم اسلامی لہراتا تھا، غرناطہ کی سرزمین ہو یا اسپین کی سرزمین ہو یا عراق یا بوسنیا کی سرزمین ہو، حضرات وہاں پر اسلامی حکومتیں تھیں، مدرسے تھے، قرآن پاک کی تلاوتیں ہوا کرتی تھی. لیکن آج مدرسوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں، مسجدیں آج بند ہو گئی ہیں. حضرات ویرانے دکھائی دے رہے ہیں. مسلمان ہونے کے بعد مسلمان کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. حضرات بالکل ایسا ہی ماحول تمہارے بھارت میں بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور تمہیں مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کے زور لگائے جا رہے ہیں. تو اے مسلمانوں، میں تم سے یہی کہوں گا کہ تمہارے اوپر فضل ہے جناب غریب نواز کا، کہ غریب نواز کا فیض ہے جو آج تم سلامت ہو. آپ ان اللہ والوں سے محبت کرتے رہے ہو. ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ جب غریب نواز کے بٹھائے ہوئے کوئی اونٹ نہ اٹھا سکا تو غریب نواز کے بسائے ہوئے مسلمان بھی کوئی نہ مٹا سکے گا. مسلمانوں کو مٹا سکے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. خواجہ کا ہندوستان. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ باد. آج شادی کے موقع پر ہم نے اپنی قوم کے جوانوں کو دیکھا کہ وہ ناچتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، واہیات و خرافات ہوتی ہے، فحش محفلیں منعقد ہوتی ہیں اور نبی کا ذکر صرف رسماً کہ شادی ہو گئی یا شادی سے ایک دن پہلے چلو میلاد پڑھ لو، ساری برائیوں پہ پانی پھر جائے گا اور ختم ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہے. نادانوں، تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ارے تم جو ہے اپنی شادیوں میں جب تک ناچو گے اور جب تک واہیات و خرافات کی محفلیں منعقد کرو گے تو تم مٹتے رہو گے، فنا کے گھاٹ اتر جاؤ گے. اور جب تم اپنی شادی ہو یا گھر میں کوئی بھی ماحول ہو، کسی بھی طرح کی خوشی ہو، تو ہر خوشی کے موقع پر تمہیں اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنانا ہوگا، اپنے محبوب کے دیوانوں کی اداؤں کو اپنانا ہوگا اور اپنے محبوب کے نام کی محفل کو سجانا ہوگا
اور اس محفل میں عمل کر کے دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہم غلام رسول ہیں، اور جہاں دیوانہ رسول ہوتا ہے وہاں عذاب الہی نہیں آتا، اللہ کی رحمتیں برسا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ زندہ باد۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہمیں یہاں سے کچھ لے کے اٹھنا ہے۔ کتنے جوان ہیں ہمارے کہ جن کے سروں پہ ٹوپیاں نہیں، کتنے مسلمان ہیں جن کے چہروں پر داڑیاں نہیں، پھر کہتے ہو رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، کہ مسلمان مٹائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو فنا کیا جا رہا ہے۔ ارے تم نے اپنے محبوب کی سنتوں سے کھلواڑ کر کے اپنے آپ کو مٹنے کی خود دعوت دی ہے۔ آج بھی عہد و پیمان کر لو کہ مرنا تو ہمیں ہے، مرنے سے پہلے کیوں نہ ہم غلام رسول بن کے مرے، کہ جب موت آئے حضرت اسرائیل سامنے ہو تو وہیں نبی کا جلوہ بھی سامنے ہو، قبر میں جائیں تو نبی کا جلوہ ہو، حشر میں اٹھیں تو نبی کی شفاعت ہو، اور پھر جنت کے آٹھوں دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں کہ اے دیوانے مصطفیٰ جا اپنے محبوب کے ساتھ جنت میں چلا جا۔ آج اللہ نے ہمیں وہ محبوب عطا کیا ہے، ہمیں تو فخر ہونا چاہیے۔ تقریر کیا کروں، چند باتیں ہی آپ سے کرنا ہے۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس محبوب کا دامن دیا ہے، کہ وہ محبوب جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے اگلے زمانے کے انبیاء کرام رب کے حضور دعائیں مانگتے تھے۔ نبوت ایک ڈگری ہے، نبوت ایک سرٹیفکیٹ ہے، نبی ہونا ایک بہترین عہدہ ہے جو آدمی کو کسی یونیورسٹی سے نہیں حاصل ہوتا، کسی کالج سے نہیں ملتا، بلکہ صرف اسی کو ملتا ہے جس پر اللہ کا فضل خاص ہوتا ہے، اسے اللہ نبی بنا دیتا ہے۔ تو وہ اگلے زمانے کے انبیاء جنہیں اتنی عظیم ڈگری ملی کہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں نبی بنایا، اور وہ نبی کہیں کہ مولا تو ہمیں نبی نہ بناتا بلکہ اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ کا امتی بنا دیتا۔ ہم نے محنت بھی نہیں کی، کاوش بھی نہیں کی، کوئی جافشانی، کوئی جو ہے کسی طرح کی حجت، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، محض اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں اس محبوب کا امتی بنا دیا۔ کبھی تم نے اس محبوب کی زندگی کو پڑھا، کبھی غور کیا کہ اس اللہ کے پیارے حبیب نے روئے زمین پر آتے ہی سجدہ کیا؟ تم سجدے میں کیا پڑھتے ہو اور مصطفیٰ نے سجدے میں کیا پڑھا؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ آتے ہی اپنی امت کو یاد کیا اور پوری زندگی اپنی امت کو یاد فرماتے رہے۔ کیا ضرورت تھی مصطفیٰ کو رات رات بھر عبادت و ریاضت، تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار میں کٹتی تھی، پیر سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا، اللہ اکبر۔ لیکن یہ سب کچھ کس کے لیے تھا؟ کسی نے کہا ہے تمہارے ہی لیے ہے اے گناہ کارو سیاہ کارو، وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا کس کے لیے تھا؟ تمہارے لیے تھا۔ امت کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کتنی اذیتوں سے دوچار ہوئے ہیں مصطفیٰ۔ آپ اگر مکہ کی وہ 13 سالہ زندگی اپنے محبوب کی پڑھ لیں گے کہ جو اعلان نبوت فرمانے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب کے اوپر حضرات شب و شتم کیے گئے، ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، جبر و تشدد کی آندھیاں چلائی گئی، حضرات مصطفیٰ جان رحمت اور آپ کے چند مٹھی بھر دیوانے ان سب کا مقابلہ کرتے رہے، قتل کے منصوبے بھی بنے، حضرات سوشل بائیکاٹ بھی کیا گیا، لیکن اللہ کے پیارے حبیب نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرات وہی اسلام جو مکہ سے نکلا مدینہ پہنچا اور مدینہ سے پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ حضرات یہ کس کی محنت ہے؟
اللہ کے پیارے حبیب کی مانو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دیوانوں کو یہ ذہن دیا کہ تمہارے لیے سب سے عزیز تمہارا مذہب. کہیں بھی رہو بھوک برداشت کر لو, پیاس برداشت کر لو, اذیتیں برداشت کر لو, لیکن اپنے دین کو مت چھوڑو, اپنے مذہب کو مت چھوڑو, اپنے دین سے پیار کرو. اور جہاں بھی جاؤ تمہارا دین تمہارے ساتھ ہونا چاہیے, تمہارا قرآن تمہارے ساتھ ہونا چاہیے, تمہارے نبی کی سنتیں تمہارے ساتھ ہونا چاہیے, تمہارے اسلاف کا طریقہ تمہارے ساتھ ہونا چاہیے. جب تمہارے اندر یہ انداز پیدا ہو جائے گا تو ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں یہ دنیا کے حکمراں تمہیں کیا مٹائیں گے بلکہ یہ خود پاش پاش ہو جائیں گے, اور تم انشاءاللہ سدا بحال ہو جاؤ گے, سر اٹھا کر چیتے ہوئے دکھائی دو گے. عمل کرو اپنے نبی کی سنتوں پر, پیار کرو اپنے نبی سے. وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بہت کچھ بتاؤں. یہ اسلام تم تک پہنچا اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا. ویسے ہی نہیں پہنچ گیا, ارے وہ جوان تھے جن کی جوانی کو دیکھ کر لوگ اس کے مذہب سے پیار کرنے لگتے تھے. آج ہمارا جوان نائی کی دکان میں جاتا ہے تو ایسی ڈولیں ڈلواتا ہے, کٹ نکالتا ہے بالوں میں. آج غیرت بھی مر گئی ہمارے جوانوں کی. پینٹ پہن رہا ہے, کہیں یہاں سے پریوں کے اوپر سے پھٹ رہی ہے, یہاں سے پھٹ رہی ہے, شرم بھی نہیں آتی. میں نے ایک جوان سے کہا ابھی راجستھان میں, تو بالکل پوری پریاں الگ تھیں اس کی, دکھ رہی تھی. میں نے کہا بھائی یہ پینٹ پھٹی اتار کے آ جائے, شرم مجھے آ رہی ہے. بڑا فیشن ہی ہے, لعنت ہے تیرے فیشن پر. یہ فیشن ہے, تیرے نبی کہتے ہیں کہ اس کو ڈھانپو اور تو یہ ڈیزائن کر کے آ رہا. یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. تو آج غیروں کا طریقہ تم اپنا رہے ہو, پھر کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں, نبی سے محبت کرتے ہیں. ابھی میں عمرے پہ تھا, ایک نوجوان بھی عمرے پہ تھا جو میری بلڈنگ میں تھا. عمرہ کرنے کے بعد حلق کرانا نبی کی سنت ہے, اور وہ عمرہ کر کے آیا تو اس کے بال میں نے دیکھا کہ کٹے ہوئے نہیں, 2-4 بال کاٹ لیے ہوں گے اس نے, بال کٹے ہوئے نہیں. اور دعویٰ کرتا ہے, ڈیگے مارتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, نبی کے دیوانے ہیں. میں نے اس سے پوچھا میرے بھائی کیا آپ نے عمرہ کیا؟ بے شک عمرہ کیا اور دوسرا بھی کروں گا. ہم نے کہ تمہارا یہ سر تو مڑا ہوا نہیں ہے, حلق کیوں نہیں کرایا تم نے؟ میں نے کہا اچھا, دعویٰ کرتے ہو نبی کی محبت کا, تو لگتا ہے تمہیں اپنے بالوں سے زیادہ محبت ہے, نبی سے محبت نہیں. جی میں نے کہا تمہیں اپنے بالوں سے محبت ہے, نبی سے محبت نہیں. اگر نبی سے محبت ہوتی تو قسم خدا کی تیرے بال کیا, نبی کی محبت میں لوگوں نے گردنیں کٹا دی, بے شک سبحان اللہ, جانیں دے دی, اور تو بالوں سے پیار کرتا ہے. میں نے اسے سمجھایا, اللہ اکبر, اس کی سمجھ میں ایسا آیا کہ ترنت گیا اور بال کٹوا دی. جی ہم نے کہا اب ہوئی نا محبت, ایسا ہی محبت ہونی چاہیے. اور جب ایسی محبت دیوانوں میں بیدار ہو جائے گی تو انشاءاللہ زمین پر انقلاب آ جائے گا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دین کی دولت سے نوازا, اور صحابہ کرام نے اس دین کو لیا. تجارت کے لیے جاتے تھے تو دین ان کے ساتھ ہوتا تھا, جنگ میں جاتے تھے تو دین ان کے ساتھ ہوتا تھا. کرائے پر کسی فوجی کی بھرتی نہیں ہوتی تھی, پیسوں پر کوئی فوجی نہیں جاتا تھا, بلکہ اپنے دین کے لیے محض عشق رسول لے کر کے یہ میدان میں اترتے تھے اور اپنی جان کی بازی لگا کے اسلام کے جھنڈے کو بلند فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, میں عرض کر کے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں. دور عمر فاروق اعظم ہے, واہ واہ سبحان اللہ. اور وہ دور اللہ اکبر, آج اگر گاؤں کا پردھان بن جاتا ہے
تو اس کا صبح کا جوڑا الگ ہے، نائٹ کا ڈریس الگ ہے، کہیں میٹنگ میں جاتا ہے تو ڈریس الگ ہے، جمعے کے دن لمبا جبہ پہن کے مسلمان بن جاتا ہے، سمجھے؟ لیکن وہ عمر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کے عادہ پہ سجدہ سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت دیکھیے، صحابہ کرام عرض کرتے تھے کہ اے امیر المومنین، بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہوں کے سفیر آپ کے پاس آتے ہیں، کم سے کم ایک کرتا تو نیا سلا لو۔ ان کے کرتے میں پیبند لگے ہوتے تھے، سوئی سے دھاگے سے نہیں، ببول کے کانٹے لگے ہوتے تھے۔ اللہ اللہ۔ شان یہ تھی کہ زمین پر ریڑھی مار دے تو زمین ہلنے لگے، شیطان سامنے سے رستہ بدل دے، سمجھے؟ یہ شان تھی ان کی۔ اللہ اکبر، وہ حکمراں تھے، اور ان کے زمانے میں بہت دور و دراز تک اسلام پہنچا، بہت ساری فتوحات ہوئیں، اور جہاں دیوانے فوج میں جاتے تھے وہیں یہ مسلح بچھا کے ان کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔